السلام علیکم۔ اب ہم حصہ جیم کا سوال نمبر 10 کریں گے، جس میں ہمیں مندرجہ ذیل عنوان میں سے کسی ایک پر کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ اس میں جو پہلا عنوان ہے وہ ہے سجا کاری کی اہمیت۔ سجا کاری کی یعنی کہ درخت لگانے کا کیا فوائد ہیں، وہ ہم اس عنوان پر ہم مضمون لکھیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے شعر لکھیں گے: جو آج ہے پودا وہ شجر ہو کے رہے گا، شیریں کہ میرے خوابوں کا سحر ہو کے رہے گا۔ یعنی کہ آج جو پودا اگایا جا رہا ہے وہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب وہ درخت بن جائے گا اور وہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوئے گا۔ اس کے بعد ہم شجر کاری کا تعارف بیان کریں گے کہ شجر کاری کی یا درختوں کی افزائش نہ صرف ماحول کے لیے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی ناقابل یقین حد تک فائدے مند ہے۔ یعنی کہ شجر کاری یا درختوں کو اگانا جو ہے ہمارے ماحول کے لیے بھی اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ زیادہ درخت جو ہوتے ہیں وہ فضا سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ ہوا کے بہتر معیار کو بنانے میں معاف معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب درخت کا کام کیا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لینا اور آکسیجن کو دینا، تو جب زیادہ سے زیادہ درخت ہوں گے تو اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ماحول میں سے جذب ہوئے گی اور آکسیجن ملے گی جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے، جس کو ہم انسان استعمال کرتے ہیں۔ اور جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا استعمال کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہوا کے بہتر معیار کو بنانے میں فائدے مند ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ ہوا کو اور بہتر اور فائدے مند بناتی ہے ہماری۔ درخت ایک عملی مقصد بھی پورا کرتے ہیں، یہ ہمیں لکڑی اور کاغذ جیسے وسائل مہیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ درخت کیا کرتے ہیں، ایک عملی مقصد، یعنی کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں لکڑی اور کاغذ، ہمیں ان کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے ہمیں کاغذ ملتا ہے جس سے ہم فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں اور اسے کاغذ کے طور پر پڑھنے لکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ پھل، سبزیاں اور گری دار میوے جیسے کھانے، یہاں تک کہ کالی مرچ جیسے مسالے بھی درخت جیسے پودوں سے آتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری جو غذا ہے اس کی بھی جو سب سے بڑی جو ذرائع ہے وہ درخت ہے۔ درخت کے ذریعے ہمیں پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، بہت سے میوے یعنی کہ ڈرائی فروٹس ملتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہم اپنے ذائقے کے لیے مرچ استعمال کرتے ہیں، کالی مرچ، ہری مرچ، یہ ساری جو مرچیں ہیں یہ ہمیں درخت کے ذریعے ملتی ہیں، جن سے ہمارے کھانے میں لذت بڑھتی ہے۔ جنگلات کی تخلیق بارش کے پانی کو کم کر کے اور اس سے ایک قدرتی طور پر زمین میں داخل ہونے کی اجازت دے کر سیلاب کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یعنی کہ جتنے زیادہ جس علاقے میں درخت ہوتے ہیں تو وہ اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب نہیں آتا۔ اس طرح لوگ بہت سے جانی اور مالی نقصان سے بھی درختوں کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ مزید برآں شہری علاقوں میں سبزہ لگانا گرمی کی موصلیت حد کو بہتر بنا سکتا ہے اور ٹھنڈک کی اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جتنی زیادہ ہرا بھرا ہوگا ہمارا علاقہ، جتنے زیادہ درخت لگیں گے، اتنی ہی زیادہ پھر ہماری جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ میں ٹھنڈک ہوئے گی اور سکون ہوئے گا۔ مختصر شجر کاری بہت سے اہم مقاصد کو پورا کرتی ہے اور جہاں بھی ممکن ہو اس کو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یعنی کہ شجر کاری کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیں، تاکہ لوگ جتنا زیادہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے سب کے ذریعے ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ آج کی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو دیکھ بھال کرے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ جو ہماری بعد والی آنے والی نسلیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زمین کے لیے شجر کاری کیوں ضروری ہے؟ تو زمین کے لیے شجر کاری اس لیے ضروری ہے کہ شجر کاری زمین اور اس کے باشندوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شجر کاری یعنی کہ بہت فائدے مند ہے ہم لوگوں کے لیے۔ درخت لگانا، شجر کاری ہمیں خوراک، پناہ گاہ اور آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ شجر کاری کیا کرتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے، ہمیں آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ نیز دیگر ماحولیاتی فوائد کی ایک وسیع اقسام جیسے آب و ہوا کا ضابطہ، مٹی کا تحفظ
اور جنگلی حیات کے لیے اہم مسکن ہے، یعنی کہ جس درخت کے ذریعے نہ صرف ہمیں آکسیجن ملتی ہے بلکہ اس سے ہوا صاف ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چرند پرند جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں ان میں۔ پناہ گاہیں جو بہت سی دیہی برادریوں میں معاشی استحکام لاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باغات زمین کی تدائی کے لیے کچھ حصوں کو آپس میں جوڑ کر ماحولیاتی رابطاری پیش کرتے تاکہ مختلف مخلوقات کو طویل عرصے تک منتقل ہونے میں مدد مل سکے۔ یعنی کہ ان درختوں کے ذریعے جو ہے سب ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مختلف مخلوقات ہوتی ہیں وہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو پاتی ہیں، جس کو ہم انگریزی میں مائگریشن کی کہتے ہیں۔ تو وہ جب چرند پرند ایک علاقے سے دوسری جگہ مائگریٹ ہوتے ہیں تو یہ درخت جو ہے ان کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ حیات انسانی اور فطرت کے درمیان نازک توازن کو بچانے کے لیے شجرہ کاری کا تحفظ تیزی سے اہم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ اب انسانوں میں اور حیوانات میں جو تاکہ لگاؤ بڑھ سکے تو اس کے لیے شجرہ کاری زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ شجرہ کاری کے فوائد، تو شجرہ کاری سے ہمیں کیا کیا منافع ہوتا ہے، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ ہم اس میں بیان کریں گے۔ درخت لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فوٹوسنتھسس کے عمل کے دوران آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ یہ گیس زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ درخت کا کام کیا ہوتا ہے، وہ فوٹوسنتھسس کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر آکسیجن ہمیں فراہم کرتا ہے، اور یہی جو آکسیجن ہوتی ہے یہ ہماری زندگی کا اہم ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم اور انسان حیوان کوئی بھی ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے والے بھی ہیں جو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام میں مددگار ہے۔ یعنی کہ درخت جب کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو جذب کر لے گا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے وہ گرمی کو زیادہ جذب نہیں کر پائے گی، تو اس طرح ہمارا ماحول بھی ٹھنڈا اور خوشگوار رہے گا۔ اس عمل سے صاف ہوا میسر آتی ہے اور صحت کا تحفظ ہوتا ہے، اور اس عمل سے سب سے بڑا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ ہمیں صاف ہوا ملے گی اور ہماری صحت بھی بہترین رہے گی۔ تو درخت کا تعلق ہماری صحت سے بھی بہت گہرا ہے۔ درخت لگانے سے زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ فاسفورس، پوٹیشیم، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹیشیم اور مائکرو نیوٹرینٹس جیسے ضروری غذائیں اجزاء فراہم کرتی ہیں۔ یعنی کہ درختوں کے ذریعے ہمیں بہت سی اور چیزیں بھی میسر ہوتی ہیں جن میں فاسفورس، پوٹیشیم، مائکرو نیوٹرینٹس وغیرہ اور یہ سب شامل ہیں۔ یہ دوسرے پودوں کی نشومات کے لیے اہم ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو درخت لگانے سے ہمیں ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں باقی پودوں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتی ہے، جس سے اور پودے اگ پاتے ہیں۔ درخت پرندوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی بہت سی انواع کے لیے مسکن کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یعنی کہ درخت کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی گھر کا سا کام کرتا ہے جہاں وہ لوگ اپنی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے فطرت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مختلف انواع کے معدوم ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی کہ جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے تو اتنی ہی زیادہ جو ہے فطرت کا توازن برقرار رہے گا، اور ہم زیادہ سے زیادہ خطروں سے محفوظ رہ پائیں گے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب درخت لگانے سے بارش کے پاس کے بہاؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی بہنے لگتا ہے زمین پہ سے، تو درخت کے ہونے سے وہ سارا پانی جذب کر لیتا ہے، اور اس طرح ہم بہت سے حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جس میں ان علاقوں میں سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سیلاب بھی نہیں آ پاتے کیونکہ پانی ٹھہر نہیں پاتا۔ درختوں کی لکڑی انواع و اقسام کے فرنیچر، گھروں کے کھڑکی دروازے بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو درختوں سے ہمیں لکڑی ملتی ہے اسے ہم فرنیچر اور اپنے عام استعمال کے چیزیں بناتے ہیں۔ اس سے روزمرہ کے استعمال میں آنے والے ٹیشو پیپر بھی بنائے جاتے ہیں جو آج کل کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ درختوں کے ذریعے ٹیشو پیپر بھی بنائے جاتے ہیں جن کو ہم بہت کثرت سے اپنے عام استعمال میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد میرا پسندیدہ شاعر، اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے جو ہم نے تحریر کرنا ہے وہ ہے میرا پسندیدہ شاعر۔
تو ہم سب کے کوئی نہ کوئی پسندیدہ شاعر ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے پسندیدہ شاعر پر لکھنا ہے۔ اس میں ہم نے علامہ اقبال کو اپنے پسندیدہ شاعر کے طور پہ چنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے دل میں کلام اقبال کے مطالعے کا شوق میرے استاد محترم کی وجہ سے پیدا ہوا، یعنی کہ اس کے بعد ہے ہوا یوں کہ 8ویں جماعت میں ایک ایسے استاد آج پڑھانے میں معمول کیے گئے جنہوں نے علامہ اقبال کے کلام سے اس کی حد تک لگاؤ تھا، یعنی کہ ہمارا جو زیادہ عشق پر گیا، جو ہمارے فیوریٹ، ہمارے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال کیوں بنے، وہ اس طرح بنے کہ ہمیں ایک استاد ملے جو جن کو علامہ اقبال کی شاعری سے لگاؤ تھا، اس طرح ہمیں بھی ان کے پڑھانے سے لگاؤ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ درسی کتاب کے کسی شعر کا مفہوم واضح کرتے ہوئے جب وہ حوالے کے طور پر علامہ اقبال کے اشعار ایک خاص کیفیت میں ڈوب کر سناتے تو میری روح وجود میں آ جاتی، یعنی کہ علامہ اقبال کے شاعر سن کر میری روح بالکل خوش ہو جاتی، مطمئن ہو جاتی، سکون میں آ جاتی، کیونکہ ان کی جو تشریحات ہیں علامہ اقبال کی، وہ انسان کو بہت سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مختلف اوقات میں انہوں نے بچے کی دعا سے لے کر پرندے کی فریاد تک، ہمالیہ سے لے کر کنار راوی تک، جگنو سے لے کر محبت تک، سکیلہ سے لے کر کربلا اسلامیہ تک سے طلبہ کو روشناس کرا دیا۔ یعنی کہ علامہ اقبال صرف ایک عنوان پر نہیں لکھتے، انہوں نے مختلف عنوان، چاہے وہ پرندے کی فریاد ہو، یا ہمالیہ کے بارے میں ہو، جگنو کے لیے محبت ہو، جگنو سے متعلق ہو یا محبت سے متعلق ہو، سکیہ سے لے کر کربلا اسلامی ٹاپک کی کیوں نہ ہو، عنوان کیوں نہ ہو، انہوں نے ہر عنوان پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے شاعری کی وہ خصوصیات ہے جو ہمیں بہت کم شعراء میں ہی پائی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم بانگ درا کے متعدد نظمیں ہمیں اپنے خاص لہجے میں سنائی، اور انہوں نے بانگ درا کی بھی جو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے اس کی نظمیں بھی ہمیں بہت خاص انداز میں سنائی۔ میں ان کے شعری ذوق سے بے حد متاثر ہوا، اور میں ان کے شعری ذوق سے بہت زیادہ متاثر ہوا، چنانچہ مجھے علامہ اقبال کے کلام سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا، اور اس طرح مجھے علامہ اقبال کے کلام سے ایک بہت لگاؤ پیدا ہو گیا، مجھے بہت پسند آنے لگا ان کی، کیونکہ سوچ بچار ان کے اشعار میں وہ موجود ہے جو انسان کو بہت سوچنے سمجھنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس طرح علامہ اقبال کا اردو کا کلام میرا اڑنا بچھونا بن گیا۔ اس طرح میں علامہ اقبال کے کلام ہر وقت سننا شروع ہو گیا۔ اقبال کا ایک طالب علم کی حیثیت سے بانگ درا کے علاوہ بال جبریل اور ضرب کلیم بھی زیر مطالعہ ہے، یعنی کہ میں نے نہ صرف ایک کتاب بلکہ باقی کتابیں جن میں بانگ درا اور بال جبریل، ضرب کلیم بھی شامل ہے، وہ بھی پڑھی، لیکن بانگ درا نے جس انداز میں میرے شہری ذوق کو نکھارا اور گہری نقوش میرے دل میں چھوڑی، وہ کبھی فراموش نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ بانگ درا کی تعریف کریں گے ہم کہ بانگ درا جیسی جو بات ہے وہ کسی اور ان کی کتاب میں نہیں ہے، اس کتاب نے میرے اندر وہ بہتری لائی جو کوئی اور کتاب نہ لا سکی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بانگ درا علامہ اقبال کی فکری ارتقاء کی پہلی منزل اس کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر ذوق کی قاری کے لیے تسکین کا سامان موجود ہے۔ یعنی کہ انسان، بانگ درا کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ پڑھنے والا خواہ کسی بھی ذوق کا کیوں نہ ہو، اس کو وہ اپنے مطلب کی اور اپنی پسندیدہ کتاب لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کتاب میرے لیے ایک بہترین دوست کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ہے بانگ درا بہت بہت پسند آئی، اور وہ میری ایک دوست کی سی طرح کی کتاب ہے۔ بانگ درا کے حصے اول میں 1905 سے پہلے دور کی نظمیں ہیں، یعنی کہ بانگ درا میں 1905 سے بھی پہلے کی نظمیں موجود ہیں۔ اردو کے بڑے بڑے شاعروں نے زندگی کے عام قدروں کی ترجمانی کرتے ہوئے بالعموم بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، مگر علامہ اقبال نے ایک عجیب شاعر ہوتے ہوئے بچوں کے لیے بھی بہت خوبصورت اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں۔ یعنی کہ بہت سے جو شعراء تھے اس زمانے کے 1905 کے، وہ جو تھے وہ بڑوں کے لیے لکھتے تھے، بوڑھوں کے لیے لکھتے تھے، لیکن علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جو اتنے بڑے مرتبے پہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بچوں کے لیے شاعری کو لکھنے کو چنا۔ ان نظموں میں ایک پہاڑ اور گلہری ہمدردی، بچے کی دعا، ایک مکرا اور مکھی، پڑھنے کی فریاد، مترنم
نظمیں شامل ہیں، یعنی کہ بہت سی نظمیں، پیاری پیاری مرنم نظمیں شامل ہیں۔ ان میں بہت سی نظمیں جو علامہ اقبال نے لکھی ہیں، جو انہوں نے بچوں کے لیے خصوصاً لکھی ہیں۔ بچوں کی دعا میں شاعر نے ایک بچے کی نیک خواہش کا اظہار اور دعا کے روپ میں کیا ہے۔ بانگ درا کی شاعری کے ابتدا دور میں علامہ اقبال نے ایک وطن پرست شاعر کی حیثیت سے ہندوستان کے رہنے والے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور ان پر آزادی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں، ان میں ترانے ہند، یعنی کہ علامہ اقبال نے کئی کتابیں اس زمانے میں لکھی تاکہ جو مسلمان تھے اس زمانے کے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں، وہ اپنی اہمیت کو پہچان سکیں، وہ اپنی قدر کر پائیں اور دنیا میں اپنی نام بڑھا سکیں۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے کئی کتابیں لکھی۔ ان میں ترانے ہندی، نیوالا سوالا اور تصویر درد شاعر کے خلوص اور درد مندی اور خوبصورت اسلوب کی وجہ سے بہت متاثر کرتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو علامہ اقبال نے لکھی، جو بہت خوبصورت انداز میں لکھی، جو ہمیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 1908 میں یورپ کے تعلیمی سفر سے واپسی پر اقبال کے انداز فکر میں زبردست تبدیلی آ گئی، یعنی کہ 1908 میں یورپ سے جب علامہ اقبال واپس آئے تو ان کا انداز فکر، ان کا سوچنے سمجھنے کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا۔ وہ اہل مغرب کی کھوکھلی تہذیب، ان کی مادہ پرستانہ اقدار اور ان کی معتدل وطن پرستی کی ظالمانہ تصور سے متاثر ہو گئی، یعنی کہ اہل مغرب، یعنی کہ مغرب کے لوگ جو ان کی کھوکھلی تہذیب ہے، جو بہت صرف دکھاوے کی جیسی تہذیب ہے، اس کا ان کو اصلی معنی سمجھ میں آیا کہ ہماری تہذیب میں وہ بات ہے جو ان مغربی تہذیب میں بھی موجود نہیں۔ اس دور کے بعد کی شاعری میں علامہ اقبال کے ہاں ملی وحدت اور اسلامی قومیت کا تصور نمایاں ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے قومیت کے بارے میں لکھی تھی اور اسی کے بارے میں اپنا تصور بیان کیا۔ بانگ درا میں ایسی نظمیں بھی ہیں جن میں بڑے سبق آموز حیات آفری پیغام ہے، یعنی کہ علامہ اقبال نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں بہت سبق آموز ہے، جو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے، جن سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوگا۔ غزلیں بھی ایک خاص رنگ کی حامل ہے اور غزل کی بہترین خصوصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو غزلیں تھے ان میں بھی بہت سے ایک بلا وجہ کی نظم نہیں ہے، بلکہ بہت فائدے مند اور ہمارے لیے کام آنے والی نظم ہے۔ تو اب اگلا عنوان ہے سائنسی ترقی اور ہم۔ قدرت کے قدرت کے رازوں کو معلوم کرنے کا جذبہ ابتدائی سے انسان میں موجود ہے، یعنی کہ ہمارے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ ہم قدرت کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں معلوم کریں، یہ انسان میں پیدائشی موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دماغ دیا ہے تاکہ وہ اس چیز پہ سوچ وچار کر سکے اور اللہ کو ہر چیز میں ڈھونڈ سکے۔ انسان زندگی کی بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فطرت کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے مختلف تقاضوں کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی فطرت کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے۔ فضاؤں کی وسیع خلا، سیاروں کی گردش، سورج کا طلوع غروب ہونا، برق و بہارا کے مناظر اور دیگر زمینی مظاہر اس کے فطری ذوق اور جستجو کو ابھارتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جیسے کہ سورج کا طلوع ہونا، ستاروں کا گردش ہونا اور طلوع ہونا، غروب ہونا اور برق و حرا کے مناظر اور باقی جو یہ نظارے ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے تاکہ وہ زیادہ سوچ بچار کر سکے اور اللہ کو ان میں ڈھونڈ پائے۔ انسان ان مادی عناصر کی حقیقت کے بے نقاب کرنے کے لیے شب و روز فکر کی گہرائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے ان سب
چیزوں کو ان سب چیزوں کو نگاہ رکھتا ہے، ان پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان چیزوں میں کھویا رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ذریعے۔ انسان کسی جذبہ تجسس کو زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کا نام سائنس ہے، اور یہی ساری چیزوں کو انسان کی سوچ وچار کو، اس کے تجسس کو استعمال کرنے کا نام ہی کیا کہلاتا ہے؟ سائنس کہلاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کے ذوق و تجسس کو ابھارنے کے لیے اس بار بار جھنجھوڑتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے جو سائنسی ذوق حاصل کرنے کا شوق ہے اس کو ابھارتا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم اللہ کو ڈھونڈ پائیں۔ انسان کو نظام کائنات پر غور و غوض کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکے، نہایت تدبر اور تفکر سے مظاہر کائنات کا مشاہدہ کرنے اور اس سے نتائج حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور نہایت اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تدبر کریں، تفکر کریں اور کائنات میں اللہ کو ڈھونڈیں اور اس سے نتائج حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے قرآن۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اگر انسان غور و خوض کرنے کا عمل اخلاقی ضابطوں کا پابند رہتے ہوئے جاری رکھے تو اس کی ایجادات انسان کی سوسائٹی کے لیے باعث رحمت ہے، یعنی کہ انسان اگرچہ زیادہ سے زیادہ سوچ وچار کرے گا تو وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو انہیں باقی لوگوں کے لیے کام آئے گی، وہ ایسی چیزیں ایجاد کرے گا جو لوگوں کے فائدے مند ثابت ہوگی۔ سائنس کی ترقی نے انسان کو زندگی کی آسائشیں مہیا کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا یہاں بیان کرنا ناممکن ہے، یعنی کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہماری لیے زندگی کتنی آسان ہو گئی، ہماری زندگی کتنی آسائشوں سے بھر چکی ہے، یہ سب سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، جس کا بیان کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہم پرانی داستانوں میں سنتے تھے اور ان کی صداقت پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ آج حقیقت کا روپ دھار چکی ہے، یعنی کہ پہلے جو ہم سوچا کرتے تھے کہ کوئی چیز اور پائے گی، اب ہم جو ہے حقیقت کا روپ دھار چکا ہے، اور اب جہاز مثال کے طور پہ جس میں ہم بیٹھ کے ایک ملک سے دوسری ملک جاتے ہیں، وہ سب کچھ حقیقت دھار چکا ہے، سب کچھ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ ریل، موٹر، آبدوز، کشتی، ریڈیو، ٹیلی پرنٹر، بے تار برقی سگنلز، ہوائی جہاز، جیٹ، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، سائنس کے وہ کرشمے ہیں جنہوں نے انسان کو حیرت پر ڈال دیا، یعنی کہ یہ ساری ایجادات جو ہیں یہ انسان کو خود حیران کر دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبیاں، یہ خاصیتیں رکھی ہیں، تو انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے یہ ساری چیزیں پیدا کی جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، سمندر کی تہہ میں سفر کر سکتے ہیں، دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں ثانیوں میں پیغام پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری جو ہے یہ ایجادات، جیسے کہ سمندر کے اندر سے کی تہہ سے ہم کچھ بھی سفر کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے سے ہوں دوسرے ملک میں بآسانی آ سکتے ہیں، ہم کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں ہم بآسانی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ سب سائنس کی ایجادات کی بدولت ہی ممکن ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹیلی پرنٹر نے اخبارات کو تازہ ترین خبریں مہیا کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ریڈیو نے نہ صرف دنیا جہاں کے علوم کی راہیں کھولی ہے بلکہ ہماری اداس شاموں کو خوشگوار بنا دیا ہے، یعنی کہ ٹیلی پرنٹر نے جو ہے ٹیلی پرنٹر کے ذریعے اخبار چھاپے جا سکتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے ہم خبریں سن سکتے ہیں اور ہم اپنی شام کو اور بھی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ذرائع مواصلات اس قدر تیز اور آسان ہو گئے ہیں کہ جو سفر پہلے مہینوں میں طے ہوتا تھا اب گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے جو سفر ہم طے کرتے تھے جس کے لیے ہمیں مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا، اب ہم وہ سفر بآسانی کچھ گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جب پرانے زمانے میں حج پہ لوگ جایا کرتے تھے تو انہیں مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اب ہم کچھ گھنٹوں میں ہی، مہینوں اور دنوں لگ جاتے ہیں لیکن اب ہم آرام سے بآسانی کچھ گھنٹوں میں ہی حج کرنے، عمرہ کرنے جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز پلک جھپکنے میں مہینوں کا مسافر طے کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہوائی جہاز مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ علی صبح پرواز کریں تو شام کا کھانا لندن میں کھائیں، وہاں سے چلیں تو صبح کا ناشتہ نیو یارک میں کریں، یعنی کہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہم شام اور رات کے کھانے شام اور اگلی صبح سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کا کھانا بھی کھا پاتے ہیں۔ جس کو ایک مہلک ہوا سمجھا جاتا ہے تھا
آج انسان کی خادم ہے، یعنی کہ بجلی اب انسان کے ایک نوکر کی سی حیثیت رکھتی ہے، جس کو ہم رات کو جلا کر اپنے اجالا کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں کسی لالٹین یا دیو کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھر کو روشن کرتی ہے، اس سے ہمارا گھر روشن ہوتا ہے۔ انہیں موسم کے مطابق گرم یا ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، اور یعنی کہ بجلی کی بدولت ہم گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ یعنی کہ بجلی کے ذریعے ہم جو ہے مائکرو ویو ہو گیا یا الیکٹرک سے چلنے والے چولہے ہو گئے، ان کے ذریعے ہم کھانا بھی پکا سکتے ہیں۔ ہماری گاڑیاں ہماری گاڑیاں کھینچتے ہیں، یعنی کہ بجلی کے ذریعے ہم اتنی بھاری بھاری چیزوں کو تک کرین اور مشینوں کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں، یہ سب بجلی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ہمارے کارخانے چلاتی ہیں، یعنی کہ بجلی کے ذریعے ہمارے کارخانے چلتے ہیں، جس سے ہم کپڑا، کھانا، مختلف چیزیں کسی بھی چیز سے تعلق کی ہو بآسانی بنا پاتے ہیں۔ پیغام رسانی کے لیے خدمت انجام دیتی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر پاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ سب بجلی کی بدولت ہے۔ کپڑے کی سلائی اور دھلائی، ہزاروں من بوجھ اٹھانا اور بلندی پر لے جانے کے بعد کے کام بھی ہم بجلی کی مشینوں سے لیتے ہیں، یعنی کہ اتنی اونچائی پر بھاری بھاری سامان تک ہم جو ہے بجلی کی بدولت لے کے جا سکتے ہیں۔ بجلی سے چلنے والی ایپل مشینیں یہ پلک جب پکنے میں اتنا کام کر لیتی ہیں کہ ہزاروں مزدور مہینے میں بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ بجلی کے ذریعے جو مشینیں چلتی ہیں وہ اتنا بھاری بھاری سامان اٹھا لیتی ہیں، اتنا مشکل کام کر لیتی ہیں کہ انسانوں کو کرنے میں وہ سالوں کا وقت تک لے سکتی ہے، اور ہزاروں مزدوروں کا کام وہ ایک مشین کر لیتی ہے۔ ایکس رے اس دور کی بہترین ایجاد ہے، یعنی کہ ایکس رے ایک ایسی مشین ہے جو میڈیکل میں لوگوں کی صحت کے لیے بھی کام آتی ہے۔ انسانی جانوں کی موت کے پنجے سے محفوظ رکھنے کے لیے ریڈیائی لہروں کی مسیاہی میں اب کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مہلک جراثیم کی ہلاکت کے لیے آپریشن کے لیے دوا دارو کی ٹپک وقت اور بعض قسم کے پھوڑوں اور گندے مادوں کو جلانے کے لیے بھی ریڈیائی لہریں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ بجلی نہ صرف ہماری محنت کم کرتی ہے، ہمیں کھانا کی سہولت فراہم کرتی ہے، اور بلکہ اس کے ذریعے ہم بہت سی میڈیکل اپنی صحت سے متعلق بھی مسائل حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریڈیو لہروں کے ذریعے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، اور ایکس رے کے ذریعے اپنے ہڈی وغیرہ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ طبی سائنس نے تو یہاں تک ترقی کی ہے کہ انسان پھیپھڑے، گردے اور دل ناکارہ ہو جائیں تو انہیں آپریشن کے ذریعے نکال کے یہ اعضاء نئے لگا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اب اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے اگر کوئی اعضاء خراب ہو جائے تو ہم اس کو نکال کے دوسرا تک لگا سکتے ہیں، جس کو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ سائنس نے جہاں انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں وہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا پیغام بھی لائے گئے، یعنی کہ سائنس سے جیسے کہ ہمارے بہت فائدے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے ہم نے بہت ترقی کی ہے، اس طرح ہمارا بہت نقصان بھی ہوا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سی تباہیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ ریل گاڑیوں، بسوں، کاروں اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کے حادثات اور مہلک ہتھیاروں کے روز افزا ایجادات کے سبب انسان تباہی کے خطرناک موڑ پر پہنچ گیا، یعنی کہ ان سب کے ذریعے اب ہماری جان تک خطرے میں آ سکتی ہے، جس کے ریل گاڑیوں بسوں کی وجہ سے بہت سے حادثات پیش آ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر مشین بھی مشین کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور انسانوں کی اپنی بھی ہوتی ہے کہ وہ ان مشینوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ ایٹم بم، ہم ہائیڈروجن بم، لڑاکا طیارے، میزائل، بڑے بڑے اور جیتے جاگتے آبادیوں کو عام واحد میں خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ جو کشمیر اور فلسطین میں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان مشینوں کے ذریعے لوگوں کی جان لے رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک نقصان ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بموں سے نکلنے والی زہریلی گیسوں سے فضا موصول ہو جاتی ہے، یعنی کہ بموں کے ذریعے بہت سی خراب گیسیں نکلتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ قسم قسم کی وبائی نکلتی ہیں، زمین کی سطح بری طرح جل جاتی ہے اور اس میں برسوں تک فصل کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ زمین کی سطح جل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے فصل بھی اگ نہیں پاتی۔
اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے حرکت میں برکت۔ حرکت میں برکت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیں ایک کہانی پڑھتے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس دواؤں تک کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ دواؤں کیا ہمارے تو ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور مجھے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں سے مانگنے میں بھی شرم آتی ہے۔ مانگنا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہیے، یعنی کہ مانگنا تو صرف ہمیں صرف ایک ہی ذات سے چاہیے، وہ ہمارے اللہ ہے۔ بس تم کل سے ہی سے کام شروع کر دو، حرکت میں برکت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اور زیادہ نے سر ہلاتے ہوئے جی اما کہہ دیا۔ یہ کہانی میں اس کہانی میں پھر اماں جو ہے وہ بچوں کو بولتی ہے کہ بس اب جو ہے اب سے ہم کام شروع کر دیں گے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں لوگوں سے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے، تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اس طرح بچوں نے اپنی ماں کی بات پر حامی میں سر ہلا دیا۔ دراصل بات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ چھوٹا سا گھر آنا بالکل ہی کنگال ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اب جو ہے اس گھر میں جس گھر کی کہانی بیان کی گئی ہے، اب ان کے پاس کچھ کھانا یا کھانے کی دشواری ہونے لگی تھی۔ پہلے تو باپ ہی سہارا اور آمدنی کا ذریعہ تھا، زیادہ زیادہ 2 سال سے نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہا تھا۔ اماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور ہر وقت گھر کے کونے میں لیٹی رہتی تھی۔ گھر کیا تھا، ایک ہی کمرہ تھا جس کا کرایہ بھی وہ باقاعدگی سے ادا نہیں کر پاتے۔ یعنی کہ باپ کے انتقال کے بعد اب زیادہ تر جو تھے، زیادہ 2 سال سے نوکری کی تلاش میں جو تھے وہ پھنسا رہتا تھے۔ اور کیا تھا، اماں جو تھی وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور گھر کے کونے میں لیٹی رہتی تھی۔ اب کیا ہوا، گھر کیا تھا، ایک ہی کمرے کا تھا اور جس کا کرایہ بھی وہ لوگ آرام سے دے نہیں پاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے دن زیاد نے اپنے دوست سے کچھ رقم لے کر آلو چھولوں کا سامان خریدا اور گھر لے آیا۔ پھر دونوں ماں بیٹے نے مل کر بڑی محنت سے خوب مزیدار آلو چھولے بنا ڈالے۔ جو صبح زیادہ سے ریڑھی سجائی، اس پر دیگچے رکھا، چند اسٹیل کی پلیٹیں اور چمچے رکھے اور بازار میں نکل گیا۔ یعنی کہ اب جو ہے زیاد نے اپنے دوست سے پیسے مانگ کر آلو چھولے کا سامان اکٹھا کیا، پھر ریڑھی لگائی، پھر جس کا کھانا جو ہے ان کی والدہ نے بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ چیز بھیجنا شروع کر دی۔ شروع میں تو وہ ہر دن 50 روپے کی بچت ہو جاتی تھی، لیکن جس سے وہ دو روٹیاں زیادہ خرید سکتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اماں بچے ہوئے آلوؤں کو تھوڑے سے تیل اور پانی میں مچل کر نمک مرچ ڈالتے تو وہ سالن سا بن جاتا۔ اس سے وہ رات کی روٹی کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے۔ یعنی کہ شروع میں تو وہ 1 2 روٹیاں خرید کے کام چلا لیتے تھے، لیکن بعد میں پھر اماں اور بیٹے کیا کرتے، تھوڑے سے بچے ہوئے سالن میں پانی ملا کے اس کو کھا لیتے تھے روٹی کے ساتھ۔ زیادہ زیادہ دوائی اور دوسری ضروری چیزیں خریدنے کے بعد بقیہ پیسے ایک محفوظ جگہ رکھتے تھے۔ یعنی کہ پھر جب کھانے کے علاوہ جب وہ دوائیاں خریدتے، اس کے بعد جو باقی پیسے بچتے اس سے وہ جمع کرتے رہتے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دوست کا قرضہ اتارا، یعنی کہ جو دوست سے پیسے لیتے وہ واپس کیے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے سوچا کہ کسی جگہ کوئی چھوٹی سی دکان کرائے پر لے۔ چنانچہ ماں کی دعاؤں کی برکت سے جلد ہی اسے مین بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر مل گئی، اور بعد میں پھر اسے ایک دکان کرائے پر مل گئی اپنی والدہ کی دعاؤں کے ذریعے۔ اب ماں کی دعا آسانی سے آ جایا کرتی تھی، اور انہوں نے ایک اور گھر کرائے پر لے لیا تھا جو پہلے والے گھر سے نسبتاً بڑا اور کچھ زیادہ تھا۔ یعنی کہ پھر انہوں نے جب ان کی آمدنی کچھ بہتر ہونے لگی تو انہوں نے ایک نیا گھر لیا، اور جو پرانے والے گھر سے تھوڑا بہت بڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا، زیاد کی محنت رنگ لائی، دکان چل پڑی، آمدنی بڑھ گئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی اور زیاد کی جو ہے آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ زیاد کی دکان پر آج بھی ایک بورڈ لگا ہے جس پر ایک جملہ بڑے اور خوبصورت حروف میں لکھا ہے، بحرکت میں برکت ہے۔ یعنی کہ جو انسان خود آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ بھی اس کی محنت کی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس طرح وہ کامیاب ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی جو کہانی ہے وہ ہے وقت کی اہمیت کے بارے میں۔ کسی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ یہ پہلے والی کہانی تھی، یہ جو ہے یہ ایک عبارت ہے جو آپ نے تحریر کرنی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا
دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو، یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ انسان وقت کو صحیح سے استعمال کرے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا کاشتکار، یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو امیر ہو یا غریب کو کسی بھی کوئی بھی کام میں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگرچہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے تو ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس چند لمحوں کی تاخیر انسان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھار کچھ وقت کی جو غلطی اور تاخیر ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مشہور واقعہ نپولین کے جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا، جس کے نتیجے میں اسے شکست حاصل ہوئی۔ یعنی کہ صرف کچھ منٹ دیر ہونے کی وجہ سے جو وہ سب سے ایک فاتح نپولین تھا، اس کا جرنیل دیر سے آیا، اس طرح انہیں شکست ہو گئی۔ اس تاخیر کی سزا نپولین کی ساری عمر بھگتنے ہوئی پڑی اور بڑے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی کہ اب جب نقصان ہو گیا نپولین کا جرنیل کا، اس کی جو سزا ہے، جو اس نے وقت کی پابندی نہ کر کے کی تھی غلطی، وہ اس کو پوری زندگی سے اسے دوچار ہونا پڑا، یعنی کہ اسے وہ جھیلنی پڑی وہ مشکل۔ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، یعنی کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو پیسے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، وہ وقت ہے۔ لیکن گزرتے ہوئے وقت کی لمحات کسی قیمت پر بھی واپس نہیں جا سکتے۔ جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھونکا دریا کا بہتا ہوا پانی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح وقت واپس آنا بھی ممکن نہیں۔ یعنی کہ جس طرح یہ ساری چیزیں واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح وقت کو واپس لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ مظاہر قدرت بھی وقت کی پابندی کا درد دیتا ہے۔ چاند اور سورج اور اس طرح جو ہے قدرت بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور چاند اور سورج کا وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہونا بھی وقت کی پابندی کا ایک ثبوت ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑا جو وقت کی پابندی کا ثبوت ہے وہ چاند اور سورج ہے، جو وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ ہوتا ہے اور سردیوں میں الگ۔ اگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے غروب بعد میں ہوا ہو یا طلوع بعد میں ہوا ہو یا پہلے ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکی وقت کی پابند نہ ہو تو دنیا کے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگرچہ چاند، سورج یہ وقت کا پابندی نہ کرے تو پورے دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اس طرح موسم کی تاخیر بھی تبدل میں نظام قدرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر موسموں کی تبدیل وقت پر عمل نہ آئے تو فصلوں کا اگنا اور پکنا، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ یعنی کہ اگرچہ ہم موسم جو ہے اپنے وقت پر نہ آئے جائے تو وہ ہمارے لیے جو ہے نہ پھل پھول کچھ بھی اگ نہیں پائیں گے اور سب ناممکن ہو جائے گا۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا تصور بھی ختم ہو جائے، اور اس طرح ان سب کا تصور بھی گرمی سردی کا ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی تمام ارکان جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ یعنی کہ اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور جیسے کہ جو اسلام کے سارے ارکان ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں، یہ سب وقت پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وقت گزر جائے تو پھر واپس ادا نہیں ہو پائیں گے، قضا ہوں گے۔ پھر مؤذن وقت پر ہر رہ کر پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی کہ مؤذن بھی جو ہے وقت پر اذان دیتا ہے، کبھی دیر نہیں کرتا۔ ہم مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح ہم مقررہ دونوں میں ایک دیے گئے نظام الاوقات کے تحت روزے رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نماز بھی جس طرح وقت پر ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم مقررہ کچھ وقت ہے اس میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، یہ سب وقت پر ممکن ہے۔ کیا مجال کہ کوئی ایک لمحے پہلے افطاری کرے، اور اس طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے۔ یعنی کہ جیسے افطاری بھی کبھی ایک وقت مقرر ہے، ہم اسے اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وقت کی پابندی اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ حج میں بھی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کس دن کیا کرنا ہے۔ کسی مفکر نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کے سب سے بڑا دشمن ہے۔ یعنی کہ وقت جو ہے انسان کا ایک بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان ذرا بھی غفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے تو یہی وقت اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی کہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمارا ساتھ ساتھ ایک دشمن بھی۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہ کریں
تو یہ ہمیں تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یعنی کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ اپنے مقررہ اسپیڈ سے چلتا رہتا ہے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، یہ دبے پاؤ گزر جاتا ہے، یعنی کہ یہ گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آخر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر کام کرتے ہیں، وقت پر کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے وقت کی پابندی اور زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ قوموں کے لیے وقت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ مغربی اقوام جو زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، سائنس، طب اور دوسرے علوم میں ہم سب سے بہت آگے ہے، ان کو یہ مقام وقت کی پابندی سے ملا ہے، یعنی کہ اگرچہ مغربی قوم ہم سے آگے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں ہم سے آگے اس لیے کیونکہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم بھی ان کی طرح وقت کی پابندی کریں تو ہم بھی دنیا کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے برعکس جن قوموں نے وقت کی پابندی نہیں کی اور اس کی قدر اور قیمت کو نہیں پہچانا اور زندگی کی دور میں بہت پیچھے رہ گئی، یعنی کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ بھی زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ نہ کامیاب ہو پاتے ہیں، نہ اپنی زندگی سے لوگوں کا یا اپنا فائدہ کر پاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کا یہ پیپر جو ہے اردو کا انشاءاللہ بہت بہترین نکل جائے گا۔ آپ نے یہ جو ہے سب کچھ سن لیا ہے، اب آپ ان سب کو یاد بھی کر لیجیے۔